نوٹس میں یہاں پہ آنے کی زحمت اٹھائی. میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے. پہلے کچھ باتیں ہیں جن کو یہاں پہ میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. آج 13 اپریل ہے اور وائس رائے شاید یہاں پہ 1 اپریل کا جوک 13 اپریل کو سنانا چاہتے ہیں. 1 اپریل کا جو ویسٹرن ورلڈ میں معروف ہے کہ اپریلس فول بنایا جاتا ہے, وہی کوشش یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو دلی سے کنٹرول ہوتی ہے کوشش کر رہی ہے کہ 13 اپریل کو اس طرح کا جوک بنایا جائے. میں بھی ان کے اس اقدام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں, جس کے حوالے سے کل سے ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑا لینڈ اسکیم ہوا ہے, اور جس لینڈ اسکیم میں میں شامل ہوں. میں نے کوئی اس میں اسکیم کیا ہوا ہے, اور بہت سارے دوستوں نے, بہت سارے لوگوں نے سوال کیے اس حوالے سے کہ یہ کس قسم کا اسکیم ہے, یہ مسئلہ کیا ہے, یہ جو کیس بنایا گیا ہے. اس کے حوالے سے سوال پوچھے. میں آپ دوستوں کے ذریعے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کے تئیں, ورنہ اس کیس میں نہ کوئی جان ہے, نہ کوئی سچائی ہے, نہ حقیقت ہے, نہ میرا کوئی لینا دینا ہے, نہ میری کوئی ایکٹیو یا پیسو پارٹیسپیشن ہے. ہمارے جو لوگ ہیں جن کا ایک ٹرسٹ کا رشتہ بنا ہے, اور اس ٹرسٹ کے حوالے سے, اس اعتماد کے حوالے سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کچھ سوال ہے ان سوالوں کو کلیئر کیا جائے. اور جیسے ان کے لیے کل, لوگوں کے لیے کل سرپرائزنگ تھا یا شاکنگ تھا, اتنا ہی سرپرائزنگ میرے لیے بھی تھا. یہ لینڈ اسکیم کے بارے میں جو چارج شیٹ بنایا گیا ہے, چارج شیٹ جب بنایا گیا اور چارج شیٹ جب داخل کیا گیا اسی دن مجھے بھی پتہ چلا. اس سے پہلے نہ کوئی پرائر نوٹس, نہ اس حوالے سے اے سی بی کی طرف سے نوٹس یا کوئی کمیونیکیشن, مجھ سے کوئی اوپینین مانگی گئی ہوتی یا سوال ہی پوچھے ہوتے یا کویشچننگ ہی ہوئی ہوتی. نہ اے سی بی کے حوالے سے, نہ پولیس کے حوالے سے, نہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ان 20 سالوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں, کوئی اپروچ نہیں یا کوئی کویشچننگ نہیں. مجھے بھی تبھی پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا, اور یہ کرائم ہے مجھے بھی تب پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ بتایا گیا ہے کہ کرائم کیا ہوا ہے. تو 20 سال کے دوران اگر اتنا بڑا کرائم کیا ہے تو 20 سال کے دوران یہ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی, یا اے سی بی کہاں تھا, پولیس کہاں تھی, جن کو اس بارے میں مجھے یا تو پولیس اسٹیشن بلانا چاہیے تھا یا اے سی بی کے ہیڈ کوارٹر پہ بلانا چاہیے تھا, کہیں پہ کویشچننگ ہوئی ہونی چاہیے تھی, لیگل نوٹس ملی ہوئی ہونی چاہیے تھی. چارج شیٹ سے پہلے نہ کوئی لیگل نوٹس ملی ہے, نہ کچھ ہے, کیونکہ میرے دماغ میں بھی نہ کوئی ایسی بات تھی. 20 سال پہلے یہاں بیمنا میں لینڈ ایکویزیشن کی گورنمنٹ نے, اور اس جگہ کا نام ہے دربل. اس جہاں پہ یہ لینڈ ایکویزیشن ہوئی وہ ڈل ڈیولپرز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہاں پہ کالونی بنائی گئی. اور یہ شاید اقدام 2000 کی دہائی میں پہلے سالوں میں اٹھایا گیا. 2002 کے بعد یہ اقدام اٹھایا گیا اور ڈیولپرز کی ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کالونی بنائی گئی. اور وہاں پہ جو جن کے قبضے میں, پوزیشن میں وہ زمین تھی, وہ رخ تھی, وہ ڈل کے بیمنا کے بھی لوگ ہیں, درگن کے بھی لوگ ہیں, دندوسا ہے وہاں کے بھی لوگ ہیں, دربل کے لوگ ہیں جن کے پوزیشن میں وہاں پہ وہ زمین تھی, اور ان کو کمپنسیٹ کیا گیا. اسی زمین میں میری فیملی کا بھی وہاں پہ زمین ہے. اب اس فیملی میں جس پرسنالٹی کا نام ہے وہ میرے دادا مرحوم ہے, آغا صاحب مرحوم ہیں, جن کی وہ زمین تھی. جیسے دوسرے لوگوں کی وہاں پہ زمینیں تھیں, ان کی بھی زمین تھی. اور جیسے دوسرے لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا, آغا صاحب کے نام پہ جو زمین ہے ان کے وارثوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا. اب میں اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں یا تیسرے لیول پہ آتا ہوں. میں ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہوں ان دا سینس کہ میری زمین ہو, میری خریدی ہوئی ہو. اٹس این انہیریٹڈ لینڈ, موروثی زمین ہے. اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں. زمین آغا صاحب مرحوم کی ہے, پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے بچوں میں, جن بچوں میں میرے والد صاحب شہید آغا صاحب مہدی صاحب ہیں, وہ باقی بھائیوں میں سے وہ بھی ایک بھائی ہے. تو ان کی زمین جو انہوں نے اپنے باپ سے انہیریٹ کی,
میں نے ان سے انہیریٹ کی اور میرے جو سبلنگس ہیں انہوں نے ان سے انہیریٹ کی. تو جیسے سب کو کمپنسیٹ کیا گیا اسی طرح سے گورنمنٹ نے اس لینڈ ہولڈر کو یا اس لینڈ اونر کو جو میرے دادا مرحوم ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جو اس دنیا سے گزر چکے تھے, یعنی ان کے وارثوں کو کمپنسیٹ کیا. تب بیمنا والوں نے بھی, دوربل والوں نے بھی اور دندوسا درگنڈ والوں نے بھی ایک پروٹیسٹ کیا کہ جو زمین کمپنسیٹ ہو رہی ہے, جو پیسہ دیا جا رہا ہے, معاوضہ دیا جا رہا ہے, وہ صرف اتنے ہی زمین کی کا معاوضہ دیا جا رہا ہے جتنا رجسٹر ہے وہاں پہ, جبکہ زمینداروں کے پاس پوزیشن میں اس سے زیادہ زمین ہے اور وہ کاشت کرتے ہیں. اور اس زمین کی لیوی لی جاتی تھی لوگوں سے, کاشت کی جاتی تھی, کاشت کے اگینسٹ, ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ گورنمنٹ ان سے لیوی لیتی تھی, اور یہ زمین وہی تھی, لیوی کے اگینسٹ ان کو وہاں پہ کاشت کرنے کی اجازت ہوتی تھی. اور وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جو لیوی دیتے تھے, زمینداروں نے لیوی جتنے زمین کی دی تھی وہ پوزیشن سے کم تھی. تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے پوزیشن میں زیادہ زمین ہے تو ہمیں پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے. اور اس میں نہ میرا رول ہے, نہ میرے والد صاحب کا رول ہے, نہ میرے گرینڈ فادر کا رول ہے. تو گورنمنٹ نے وہ ڈیمانڈ ان کی سنی, اس پہ فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پوزیشن میں ہے, سروے ہوا پھر سے کہ زمیندار کے پاس کتنی زمین پوزیشن میں ہے, ان زمینداروں کو وہ زمین کا کمپنسیشن دیا گیا. آپ نے کیمراز اٹھا کے جا سکتے ہیں, بینا میں بھی بینیفیشری ہے, دوربل, درگنڈ, اس سارے ایریا میں, دندوسا میں بینیفیشری ہے جنہوں نے پوزیشن کے حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پوزیشن کے حساب سے جتنے زمین پہ وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے تھے زمینوں کا کمپنسیشن لیا. جب وہ ایڈ ہوا تو شاید جو زمین جو رقبہ میرے دادا مرحوم کے نام سے تھا ان کو بھی پھر پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا گیا ہے. اب اس سارے پروسیس میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں, ڈائریکٹلی میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں. ایز آئی سیڈ, یہ میری زمین نہیں ہے, یہ میراث ہے جو مجھ سے پہلے والی لیول, جو میرے گرینڈ فادر کے بچے ہیں, میرے چاچا ہے, میری پھوفیا ہے, ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. انہی بھائیوں میں سے میرے والد صاحب کا جو حصہ ہے وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, یعنی میرے والد صاحب کے جو بچے ہیں, ہم 3 سبلنگز, ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ہماری فیملی میں جہاں پہ جو رہتا ہے, جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے, میرے دادا مرحوم کے بچوں نے جہاں پہ گھر بنائے ہیں, انکلوڈنگ مائی فادر, جہاں پہ میں یہاں پہ رہتا ہوں, جتنی بھی زمین تقسیم ہوئی ہے ابھی تک وہ صرف اتنی ہی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے. اس سے باہر جتنی بھی آغا صاحب مرحوم کی زمینیں تھی جو ان کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی, ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے. وہ ان کے بڑے فرزند کے ہاتھ میں ہے, وہ سارا انتظام اس کا کرنا, اس کی کمانڈ وغیرہ نظر گزر رکھنا, اس حوالے سے جتنے بھی نیگوسیشنز جہاں پہ ہوتی ہے, کہاں پہ نہیں ہوتی ہے, وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف اتنی ہی زمینیں ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جہاں پہ ہمارے مقام بنے ہوئے ہیں. اس سے باہر ہمارے دادا صاحب مرحوم کی جو زمینیں ہیں ان کا کسٹوڈین ابھی بھی ان کا بڑا فرزند ہے, میرے چاچا ہے. تو یہ نیگوسیشنز ان کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے ذریعے ہوئی ہے, کیونکہ وہی کسٹوڈین تھے اور ابھی بھی ہے, باقی زمینوں کے کسٹوڈین وہی ہے. نہ نیگوسیشنز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, نہ زمین کے مقدار کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. میں 3rd جنریشن سے ہوں, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, نہ زمین کے مقدار کے بارے میں, نہ زمین کی قیمتوں کے بارے میں, نہ زمین کے پوزیشن کے بارے میں, نہ زمین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں. ہمارے یہاں ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ کہاں پہ کون سی زمین ہے. تو جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے, وہ ابھی ڈسٹریبیوشن ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے اس زمین کے بارے میں بھی ہمیں کسی کو کچھ نہ پتہ ہے نہ معلوم ہے. جو بھی نیگوسیشن ہوئی ہے اس کسٹوڈین کے ذریعے, میرے دادا مرحوم کے سب سے بڑے بچے کے ذریعے, فرزند کے ذریعے, میرے انکل کے ذریعے ہوئی ہے. تو سننے میں یہ آیا, اور چونکہ میں اس دوران MLA بھی تھا تو نالج یہ ہے میرے پاس کہ کتنا کمپنسیٹ کیا گیا پر کنال, 40,000 روپے پر کنال کا کمپنسیشن کیا گیا. اور جو میرے والد میرے دادا مرحوم کی زمین تھی جو ان پوزیشن تھی, جس پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہوتی تھی, وہ 90 کنال کی تھی. اور چونکہ جو وہاں پہ کاشت کرتے تھے, چونکہ یہ خود کاشت نہیں کرتے تھے, انہوں نے کاشتکاروں کو زمین دی تھی, پھر ان کو اپنا حصہ دیتے تھے, پروڈیوس میں سے 50-50 ہوتا تھا. انہوں نے اپنے کاشت کے حساب سے زمین وہاں پہ رجسٹر کی تھی, پوزیشن شاید اس سے زیادہ تھا. تو جب سب کو پوزیشن کے حوالے سے ہی, پوزیشن کی بنیاد پہ ہی کمپنسیشن ملا,
وہی کمپنسیشن آغا صاحب کو بھی ملنا چاہیے تھا پوزیشن کے حوالے سے. اور جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر 90 کنال وہاں پہ زمین تھی, پوزیشن یا جو کمپنسیشن ملا ہے وہ صرف 40 یا 60 کنال کا ملا ہے, یا 50 کا, مجھے ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. 90 کنال, یہ جو باقی کے 50 کنال ہے, ان کی کمپنسیشن ابھی بھی نہیں ملی ہے. جو ہم لینڈ اونرس ہیں وہاں پہ ابھی بھی نہیں ملی ہے, یعنی پوزیشن سے بھی کم اس فیملی کو کمپنسیشن ملا ہے. اور پر کنال جو ہے وہ 40,000 روپے کا کمپنسیشن ملا ہے, جو اس فیملی کو, آغا صاحب کو کمپنسیشن ملا ہے, جیسے کہ ہر کسی کو ملا وہاں پہ. وہ شاید 40,000 آپ ملٹیپلائی کیجئے انٹو 40 کنالز, ان کا کمپنسیشن ملا ہے. اس کو پھر فردر ڈیوائڈ کیجئے آپ 11-12 بچوں میں, 11 بچوں میں, تو اس میں میرا حصہ, میرے والد صاحب کا حصہ جو بنتا ہے اس کو بھی فردر پھر ڈیوائڈ کیجئے انٹو 3. شاید مجھے اس وقت یاد ہے 20 سال پہلے وہ شاید چیک ملی ہو 80,000 روپے کی, گورنمنٹ سے نہیں, کیونکہ میری کوئی نہ ڈیل تھی گورنمنٹ کے ساتھ, نہ کوئی نیگوسیشن, نہ میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپینٹ تھا اس میں. میں بینیفیشری تھا جو لائن آف انہیریٹنس میں جو بچوں میں تقسیم ہوئی, تو میرا شیئر وہی 80,000 کا بنا. میرے سبلنگس کا اپنا شیئر بنا انٹو 2 آپ کر دیجئے. وہی ہے یہ سب سے بڑا اسکیم جس کو بتایا جاتا ہے کہ کروڑوں کا اسکیم کیا گیا ہے. شاید وہ بھی مجھے فیملی کے ذریعے سے, جو کسٹوڈین ہیں ان کے یہاں سے, ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ آیا 80,000 روپے کا, تو اس زمانے میں 20 سال پہلے. اس سے زیادہ نہ میری اس میں کوئی مداخلت ہے, نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے, نہ کوئی نیگوسیشن ہے, نہ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. اب اس سے زیادہ اگر کچھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف ACB بلکہ NIA بھی لائیے, جلد از جلد اس پہ انویسٹیگیشن کیجیے, سخت سے سخت انویسٹیگیشن کیجیے. جنہوں نے بھی اس میں خدا نخواستہ کوئی کرپشن کیا ہو, ان آفیسرز کو بھی, ان لوگوں کو بھی, ان بینیفیشریز کو بھی اگر کوئی کرپشن ہوا ہے, ان کو آپ منظر عام پہ لائیے, سختی سے ان کے خلاف کام کیجیے. اور یہ کروڑوں کا, اربوں کا جو یہ اسکیم ہوا ہے, اس کو منظر عام پہ لائیے, اس کے ایک ایک ڈیٹیلز بھی منظر عام پہ لائیے. تو یہ تھی اس حوالے سے بات. میں یہ جو آپ دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ ماحول کیسا ہے پچھلے سالوں سے, بالخصوص کچھ دنوں سے ماحول یہاں پہ اور ہی زیادہ ایگریسو ہوتا ہی جا رہا ہے پورے ملک میں. BJP کا مسلمانوں کے حوالے سے وقف بل ہو یا بلڈوزر جسٹس ہو, اور کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے. میں آپ کے ذریعے ان لوگوں تک صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے خاموش کرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور ان جیسے بچگانہ ہتھکڑوں سے میں تو خاموش ہوں گا نہیں. ایک ہی طریقہ ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کا حق جو ہے 370 وہ واپس کیجیے. اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. جو پورے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے, وہ زیادتیاں ختم کیجیے, بند کیجیے. اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. جموں کشمیر کی ریاست نے جس بنیاد پہ ایکسیشن کیا ہے اس ملک کے ساتھ, اور ایکسیشن کے جن شرائط کو آپ نے توڑا, ان شرائط کو بحال کیجیے. اس ریاست کی ڈگنیٹی کو, کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو بحال کیجیے. ہماری آٹونومی ہے, ہماری جو ڈگنیٹی ہے وہ بحال کیجیے. اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. مسلم رائٹس کا خیال رکھیے, اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. مائنورٹی رائٹس کو خاموش کیجیے, ان کو بحال کیجیے. اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. اس طرح کے حرکتیں, بچگانہ حرکتیں آپ کرو گے, اس کا الٹا اثر پڑے گا. اور جس درسگاہ سے میں آتا ہوں, میں یہ کہتا چلوں, وہاں پہ مقاومت میں, ریزسٹنس میں تکلیفیں اٹھانا پینیکل ہوتا ہے. وہاں پہ پینیکل ہے کہ سر نیزے پہ چڑھ جائے. وہاں پہ اس دن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ حق کے لیے, صداقت کے لیے سر نیزے پہ بھی چڑھ جائے. تو آپ کچھ بھی, یہ تو مذاق ہے, آپ کچھ بھی اس کے بعد بھی بنائیں. میری ذات ان چیزوں سے خاموش ہو نہیں سکتی ہے, کیونکہ اس درسگاہ میں, جس درسگاہ سے میں سیکھ کے آیا ہوں, جس درسگاہ سے میں بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ سر اٹھنا نیزے پہ, سر حق کے لیے پینیکل ہے, عروج ہے. اور ہم انتظار کر رہے ہوتے, ہم تلاش کر رہے ہوتے اس دن کا. تو اذیتوں کے لیے میں نے خود کو آمادہ کیا ہے. یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے مجھے خاموش نہیں کر سکتی ہے.
اسکیم کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس قسم کا اسکیم ہے. میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا آپ بیمنا میں چلے جائیں. پوزیشن کے حوالے سے یہ کیبنٹ ڈیسیجن ہے, یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, یہ کسی انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے وہ جو رق کی زمین ہے وہاں پہ جو کاشت کر رہے تھے اس پہ ان کو پوزیشن کے حوالے سے پوزیشن کے مطابق پیسے دیے جائے. اسی حساب سے میری فیملی, میرے دادا مرحوم کی جو زمین تھی وہاں پہ میری نہیں تھی, اس فیملی کو بھی اپنا حصہ دیا گیا پوزیشن کے حساب سے, جس سے میرا حصہ 80,000 روپے کا بنتا تھا. اگر اسی 80,000 پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے یا 1,00,000 روپے پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے, میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ جا سکتے ہیں وہاں, سبھی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے, میرا خیال ہے 5,000 کنال جو ہے ایز پر پوزیشن ابھی تک وہاں پہ کمپنسیشن مل چکا ہے, جبکہ ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ. تو یہ اس مذاق کے بارے میں. ہاں, آپ کے ذریعے میں اپنے باقی فیملی ممبرس کا ان کے لیے یہی بات کہوں گا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. کسٹوڈین کے علاوہ باقی فیملیز جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے, جو یہ کسٹوڈین ہے, اس ایک کے علاوہ باقی سبھی فیملی ممبرس جو اس میں جن کو کھینچا گیا یا ناخواستہ طور جو کھینچے گئے اس میں. اب کیس ان کو بنانا تھا کہ بناتے کیسے, اب پتہ نہیں کہاں سے کون سی چیزیں اٹھا کے, اب دے آلسو گاٹ ڈریگڈ انٹو دس. اٹس اے فائٹ ود می, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. میں اپنی فیملی ممبرس کو یہ کہتا ہوں, یہ میرے ساتھ جو یہ لڑائی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے. امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اس لیے کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے, مگر ساتھ میں یہ بھی امید ہے کہ آپ اس لڑائی میں انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی طرح بھی, عام کشمیری کی طرح بھی میرے ساتھ ہوں گے. یہ اس اسکیم کے حوالے سے. دوسرا, یہ وقف بل پہ جو باتیں ہوئی وہ تو ہوئی آپ کے سامنے. پارٹی بھی ایک اپنی پیٹیشن جو ہے وہ درج کر رہے ہیں. یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے بھی اپنی پیٹیشن آلریڈی تیار کی ہوئی تھی ایز این انڈیویجول بھی along with پارٹی. ہوپفلی پھر وہ مرج ہو جائے گی ساری پیٹیشنز. وہ پیٹیشن ہم درج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. جہاں تک بھی ہو سکے ہم یہ لڑائی لڑیں گے. اور یہ صرف سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی نہیں ہے, اس میں لوگوں کو انوالو ہونا پڑے گا طریقے سے, پیسفلی, ڈیموکریٹکلی. ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. اب یہ ہمارے دین پہ بات آ چکی ہے, ہمارے مذہبی رائٹ جو ہے وہ ہم سے چھینے گئے, شروعات ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے ریلیجس رائٹ کے لیے اٹھنا پڑے گا. امید ہے کہ لوگ اس کی حساسیت کو سمجھیں گے اور اس لڑائی میں سیریس ہوں گے. اپنی حقوق ڈیموکریٹک جو ہے وہ فائٹ جو شروع ہوگی اس ریاست سے بھی اسی طرح جس طرح سے باقی ریاستوں سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں, اپنی اوپینین بنا رہے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں اس بل کے خلاف, وقف بل کے خلاف. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں وہ سوال لے سکتا ہوں. خواجہ صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں یہ جو پرانا اس طرح کا کیس ہے جو آپ بتا رہے ہیں بے بنیاد ہے, کیوں اس طرح کی چیزیں باہر لائی جا رہی ہے؟ سرکار کے دوارا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ 20 سال پہلے ایز پر دا چارج شیٹ مجھے تو اس سے پہلے ایک نوٹس بھی نہیں آئی ہے, ایک فون بھی نہیں آیا پولیس اسٹیشن سے. آج تک مجھے اس بارے میں کچھ نہ پتا تھا نہ انڈیکیشن تھی. 20 سال تک اگر یہ کیس چلا آ رہا ہے تو ابھی تک تو اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہونی چاہیے تھی, لوگوں سے ہمیں نوٹس ملی ہونی چاہیے تھی, ہم سے سوال پوچھا گیا ہونا چاہیے تھا. 20 سال کے بعد ایز یو نو کہ یہ سارا ماحول جو ہے انٹیمیڈیشن کا, کہ لوگوں کو ڈرایا جائے, کچھ ایسی حرکتیں کی جائے کہ ان کو کیسز میں پھنسایا جائے, NIA کے ذریعے, ED کے ذریعے, اس طرح ACB کے ذریعے, اس طرح کے کیسز کے ذریعے ان کو خاموش کیا جائے. شاید میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں جو ارباب اقتدار کو, جو پاور میں ہے اس وقت, ان کو پسند نہیں آتی ہے, جو ان کو چبھتی ہے, اور جس سے شاید حقیقت کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, حق کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں ان باتوں کو دبائے, تو اسی چیز کے لیے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسروں کو ایسے کیسز سے دبایا جا سکتا ہے, اس شخص کو بھی دبایا جا سکتا ہے. مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس سے تو مجھے اور زیادہ مزہ آئے گا یہ لڑائی لڑنے میں. اگر صاحب نیشنل کانفرنس کے آپ قداور نیتا ہیں, یا کہا جا سکتا ہے کہ اسمبلی ودھان سبھا چناؤ جو ہوئے تھے تو لوگوں نے کچھ کہہ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آغا روح اللہ کو ووٹ دیے ہیں. کیا نیشنل کانفرنس نے کل سے, جب سے یہ ACB والا معاملہ سامنے آیا, آپ سے کوئی وارتالاب کیا
क्योंकि अभी तक पार्टी का स्टैंड आपको लेकर, आप नेता भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, स्टैंड क्लियर नहीं है, कोई भी या कह सकते क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से या पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं आई। क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई, मुझे नहीं पता, उनको देनी भी नहीं थी जब तक कि वो मुझसे बात ना करते। मुझसे बात करते तो शायद फिर उनको इसके बारे में पता चलता और वो क्लैरिफिकेशन देते, और मेरे साथ अभी तक कोई बात ही नहीं हुई है। मुझसे अभी चुनाव बड़गाम सीट पे होने वाले हैं, या कोई आपको लगता है कि कोई चेहरा है जो आपकी पार्टी या बड़गाम, हाँ बड़गाम असेंबली मैं रिप्रेजेंट करता था 18 साल तक की। उसके बाद हालात जो बने जिसके नतीजे में मुझे ऐसे पार्लियामेंट जाना पड़ा, और मैं एज आई सेड कि मैं इस असेंबली में, डिग्रेडेड असेंबली में खुद इंटरेस्टेड नहीं था, मैं इसको लेजिटिमाइज नहीं कराना चाहता था। मेरा ये फैसला ही था कि मैं इस असेंबली में शामिल नहीं होऊंगा। और जो भी फिर हालात बने, मुझे कहा गया कि आप पार्लियामेंट चले जाए। मैं पार्लियामेंट गया। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए यहाँ पे ये फैसला हुआ कि पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, और लोगों ने सर आँखों पे बिठाया उस फैसले को, वोट दिए। जहाँ जैसे आपने कहा कि दूसरी जगहों पे भी मेरी गुजारिश का एहतराम रखा गया, उसी तरह से लोगों ने यहाँ पे मेरी बात का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एहतराम रखा मेरी गुजारिश का। तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से, बहुत ही ज़्यादा वोट से उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। तब लोगों ने ये नहीं देखा कि बाहर से है या लोकल है या जो भी है, हर किसी का हक है कि कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, और लोगों ने भी वेलकम किया। और उसके बाद ये सीट खाली की गई। अब लोग, जहाँ तक मेरी इंटरेक्शन है लोगों के साथ, लोग चाहते हैं कि ठीक है, तब वो फैसला किया गया, हमने उसका भी इस्तकबाल किया। अब हमारा भी शौक़ है कि अब अगर उन्होंने ये सीट छोड़ी तो बड़गाम से कोई, बड़गाम का ही शख्स जो है रिप्रेजेंट करे, और मैं उनकी उस डिमांड को सही समझता हूँ, उनकी उस एस्पिरेशन को सही समझता हूँ। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा, बड़गाम के लोगों को हक है कि उनका कोई शख्स उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी इस इलाके से, इस बड़गाम से ही कोई बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करे। अगर साहब जिस तरह से हालात बन रहे हैं अभी, क्या आपको लगता है आने वाला जो चुनाव होगा, जिस तरह से अभी लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय नाराजगी है, क्या आपको लगता है आने वाले असेंबली इंतखाबात जो यहाँ पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं इलेक्शंस की बात नहीं करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम सभी को, ओवरऑल इलेक्शंस की बात नहीं है। वी शुड नॉट बी इलेक्शन सेंट्रिक कि इलेक्शन के हवाले से देखे किससे फ़ायदा हो किससे नुकसान हो। हमारी कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के तय, उनके साथ एक कमिटमेंट है। इलेक्शंस हो या ना हो, हमें उन कमिटमेंट्स पे पूरा उतरना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो सेंटिमेंटल वैल्यू है पिछले वोट का जो लोगों ने दिया, उस सेंटिमेंट की कदर की जाए, उस सेंटिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की जाए, उस मैंडेट का उसी तरह से रिप्रेजेंट किया, उस मैंडेट को वही लैंग्वेज दी जाए जो लोगों ने चाहा पिछले इलेक्शन में, जिस वोट के ज़रिए एक्सप्रेस किया वही एक्सप्रेशन हो। तो ओवरऑल जो है, इलेक्शंस हो या ना हो, हम सभी को चाहिए कि लोगों के साथ जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, जो ट्रस्ट दिखाया पिछले इलेक्शन में, उस ट्रस्ट का जो है एहतराम करे और उसी तरह से काम करे जैसे लोग चाहते हैं। अगर साहब दो डेवलपमेंट्स हुई, एक तो असेंबली के अंदर जो स्पीकर ने वक्त बिल पर जो है डिस्कशन अलाउ नहीं किया, और उसके बाद आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर ऑफ फ्लोर लीडर है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मियां अल्ताफ, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, ना इंट्रोडक्शन के वक्त या ना पैसेज के वक्त। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और आपका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस वक्त जो रिलेशंस है, जैसे आपने अभी कहा कि इस तरह का जो कल चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपसे बात नहीं की, तो इसको आप कैसे देखते हैं कुल मिलाकर? देखिए, फ्लोर पे वो फ्लोर लीडर है, उन्होंने उस दिन फैसला लिया कि वो अपना नाम देंगे और वो खुद बात करेंगे, उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद स्पीकर टाइम दे सकता था, 2 ही मिनट क्यों ना देता, दे सकता था, नहीं दिया। तो मैं ये कहूँगा स्पीकर ने टाइम नहीं दिया। हाँ, उसकी वजह ये बनी कि फ्लोर लीडर ने डिसीजन लिया कि वो खुद ये जो उस पर बात करे। रेजोल्यूशन के हवाले से मैंने कुछ दोस्तों से जम्मू में भी बात की कि रेजोल्यूशन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, इस पर वोटिंग क्यों नहीं हुई। सब जुडिस अगर होता भी फिर भी रेजोल्यूशन लाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रेजोल्यूशन ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है। 2 महीने तक इंतज़ार करेंगे और स्टेट उड़ाएगा। फिर लगा इन्हें कि मैं कहूँगा कि हमें बजट सेशन तक इंतज़ार करेंगे, शायद बजट सेशन में बिल आ रही है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और उसी में शायद स्टेट हुड को रेस्टोर करेंगे। और मैंने बारहा यही कहा था कि इंडिकेट किया था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप बजाय इसके कि उन पे भरोसा करें, उनकी बातों पे भरोसा करें, बेहतर ये होगा कि हमें लोगों ने जो काम दिया है हम वही काम करें।
ان کے انتظار میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے دور ہو رہے ہیں. تو میری یہی بات ہے کہ وی شوڈ ہیو آل وینٹ. ہمیں جانا چاہیے تھا اس گورنمنٹ کو, ہم سب کو ان کے ساتھ مل کے جانا چاہیے تھا. ہمیں سپریم کورٹ بھی جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ جانے سے کچھ پرابلمس بھی ہو سکتی ہے, میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. سپریم کورٹ بیٹھے گی آپ کے کیس پہ 2 سال تک, پھر وہ اس پہ ہیئرنگ نہیں کرے گی, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک پرابلم ہے سپریم کورٹ جانے میں. اور آپ ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی موبلائز کر سکتے تھے, یہاں پہ بھی لوگوں کو موبلائز کر سکتے تھے پیسفلی. اور ہمارے 50 MLAs کم سے کم ایسے ہیں جو اس کاز میں آپ کے ساتھ ہے. ان کو لے کے آپ پرائم منسٹرس آفس کے باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں, آپ ہوم منسٹرس آفس کے پاس باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں.